بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ تمام ویورز خیریت سے ہوں گے۔ تو آج انشاءاللہ آپ کے ساتھ بہت ہی قیمتی معلومات جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو امید کروں گا آپ کو یہ معلومات کافی پسند آئے گی۔ تو میں نے یہ معلومات جو ہے یہ فضائل اعمال میں سے پڑھی ہیں۔ میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ ان معلومات کو شیئر کروں تاکہ آپ بھی اس معلومات سے زیادہ مستفید ہوں۔ تو آئیں پڑھتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ میرا ذکر مجمع میں کرتا ہے تو میں بھی اس کا ذکر مجمع یعنی فرشتوں کے مجمع میں کرتا ہوں۔ اور اگر بندہ میری طرف ایک بالشت متوجہ ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اگر وہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں 2 ہاتھ ادھر متوجہ ہوتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر چلتا ہوں۔ یہ جو حدیث تھی یہ فضائل ذکر میں سے میں نے پڑھی۔ میں نے کہا کہ میں اپنے ویورز کو بھی اس کو سناتا ہوں تاکہ اس حدیث میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے تو میں اس کو آپ کے سامنے ایک دفعہ دوبارہ رکھتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے۔ اگر یہ اللہ پاک کے ساتھ وہ عمل ہے کہ ہم جیسا عمل اپنے دل میں رکھیں گے ویسا ہی ہمیں ملے گا۔ اگر ہم اللہ کو دل میں یاد کرتے ہیں تو اللہ بھی اپنے دل میں یاد کرتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کو کیا کہتے ہیں کہ مجمع میں یاد کرتے ہیں تو اللہ بھی اپنے مجمع میں یاد کرتا ہے۔ اگر ہم ایک ہاتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اللہ بھی ایک ہاتھ متوجہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح کہا گیا ہے کہ اگر ہم چل کر آتے ہیں تو اللہ پاک دوڑ کر آتے ہیں۔ یہ حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ پاک جو ہیں اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ تو امید کروں گا یہ جو حدیث تھی آپ کو کافی پسند آئی ہوگی۔ اس کے ساتھ آگے اس کے جو فوائد ہیں وہ میں نہیں پڑھ رہا کیونکہ یہ بہت زیادہ اس کے فوائد ہیں، تو میں صرف اور صرف جو اہم باتیں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ یہاں پہ رکھ رہا ہوں۔ ایک اور حدیث ہے فضائل ذکر میں سے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، احکام تو شریعت کے بہت سے ہیں، مجھے ایک چیز کوئی ایسی بتا دیجیے جس کو میں اپنا دستور اور اپنا مشغلہ بنا لوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے تو ہر وقت رطب اللسان رہے۔ کہ اللہ کے جو سب سے بہتر چیز ہے، ایک صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ آپ کوئی ایسی چیز بتائیں کہ میں اس کو اپنا دستور اور مشغلہ بنا لوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے ذکر سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جدائی کے وقت آخری گفتگو جو حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی وہ یہ تھی، میں نے دریافت کیا کہ سب اعمال میں محبوب ترین عمل اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حال میں تیری موت آوے کہ اللہ کے ذکر میں رطب اللسان ہو۔ کہ اس
حال میں انسان کی موت آئے، اللہ کے بندے کی موت، اللہ پاک کے جو اشرف المخلوق ہے اس کی موت اس حالت میں آئے کہ آخری وقت اس کی زبان سے اللہ پاک کا ذکر ادا ہو رہا ہو، تو یہ بہترین عمل ہے اور محبوب ترین عمل ہے۔ اسی طرح ایک تیسری حدیث تھی، یہ جو میں احادیث پڑھ رہا ہوں، اگر کوئی انسان اس کی وہ کرنا چاہے، کیا کہنا ہے کہ پڑھنا چاہے، تو فضائل اعمال کی کتاب نمبر فضل ثانی احادیث ذکر میں پیج نمبر جو ہے 471 میں ہے، ادھر سے میں نے شروع کیا ہے۔ اب ایک احادیث جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ پھر رکھ رہا ہوں، پیش کر رہا ہوں۔ اس کا مفہوم ایسے ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمام اعمال میں بہترین چیز ہے اور تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ اور تمہارے درجوں کو بہت زیادہ بلند کرنے والی، اور سونے چاندی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر، اور جہاد میں تم دشمنوں کو قتل کرو اور وہ تم کو قتل کریں اس سے بھی بڑی ہوئی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ضرور بتا دیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کا ذکر ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ دیکھیں اس احادیث میں بھی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ سے ایسی باتیں ارشاد فرمائیں کہ اللہ پاک یہ جو تمام باتیں ہیں یہ اللہ پاک کی تھیں، جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے، اور جو اس وقت موجود صحابہ وہ انہیں کہا جاتا ہے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، اور یہ اس وقت موجود تھے تمام صحابہ اکرام۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا، میں ایک دفعہ دوبارہ یہ حدیث کو دہرا دیتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمام اعمال میں بہترین چیز ہے اور تمہارے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ اور تمہارے درجوں کو بہت زیادہ بلند کرنے والی، سونے چاندی کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر، جہاد میں تم دشمنوں کو قتل کرو اور وہ تم کو قتل کریں اس سے بھی بڑی ہوئی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ضرور بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا ذکر۔ یہ دیکھیں صرف اللہ کا ذکر جو ہے اس کی اہمیت، اس کی فضیلت جو ہے میں آپ سے بیان کر رہا ہوں، تو ذکر جو ہے بہت زیادہ ہے۔ آپ کوئی بھی اللہ پاک کی آیات ہیں ان کو ذکر میں لے سکتے ہیں، جیسے کہ الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ بھی ذکر ہے۔ اس میں کوئی آیات جو ہے وہ نہیں بیان کی گئی کہ کوئی مخصوص آیت ہی آپ نے پڑھنی ہے، صرف اور صرف ان احادیث میں فضیلت بتائی گئی ہے۔ پہلی جو میں نے احادیث پڑھی تھی اس میں یہ ذکر کیا گیا تھا کہ جیسا ہم اللہ سے گمان کریں گے اللہ بھی ویسا آپ کے ساتھ معاملہ رکھیں گے۔ اگر ہم اللہ کو دل میں یاد کریں گے اللہ بھی دل میں یاد رکھیں گے، اگر ہم اللہ کے پاس چل کے جائیں گے اللہ دوڑ کے آئیں گے۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ دوسری حدیث جو میں نے پڑھی تھی اس میں صحابہ نے عرض کیا اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کوئی ایسا مشغلہ، ایسی کوئی چیز بتائیں جو ہم اس کو تقیہ کلام اپنا بنا لیں، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ اللہ کا ذکر کریں ہر وقت چلتے پھرتے، اس سے یہ سب سے بہتر ذکر ہے۔ اسی طرح تیسری حدیث جو میں نے آپ کے ساتھ نقل کی تھی وہ یہ تھی، صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ سونے چاندی جہاد سے بڑھ کے اور آپ جو ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ جو یہ تین چیزیں جو تھیں جن میں یہ چیزیں تھیں کہ اپنے مالک کے سب سے زیادہ پاکیزہ اور درجوں میں بہت زیادہ بلند، سونے چاندی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ بہتر، دشمنوں جہاد سے بھی افضل جو ذکر جو چیز تھی وہ تھا ذکر۔
اچھا، اس کے ساتھ آگے ایک حدیث تھی فضائل ذکر میں سے، وہ میں آپ کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ دنیا میں نرم نرم بستروں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے حق تعالیٰ شان و جنت کے اعلیٰ درجوں میں ان کو پہنچا دیتا ہے۔ تو اس میں ایک حدیث جو تھی، چوتھی حدیث جو میں پڑھ رہا ہوں یہاں پہ فضائل ذکر کی ہے، اس کی اس میں اس کا مفہوم جیسے کہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ سوئے ہوئے نرم نرم، آپ کا بستر جو نرم ہے، اس میں اگر آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو جنت کے اعلیٰ درجوں میں ان کو پہنچا دیتا ہے، کہ اس کی اتنی فضیلت جو ہے بیان کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور حدیث ہے فضائل ذکر کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردے کی سی ہے، ذکر کرنے والا زندہ اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ یہ حدیث جو ہے یہ ایسے بھی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ وہ اس کے دل میں کچھ بھی نہیں ہے، کہنے کیا ہے کہ اللہ پاک نے جو آیات نازل کی ہیں قرآن پاک کی، تو اس کے دل میں کچھ بھی یاد نہیں ہے، تو وہ ایسے ہے کہ اس کے اللہ کی ناراضگی ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ بھی اس چیز کا وہ شہادت دیتی ہے، اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ یہ بات سچ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردے کی سی ہے، ذکر کرنے والا زندہ اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ تو اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ ہر ٹائم ذکر اذکار کرتے ہیں، جو ہم غلط محفلوں میں یا اپنا وقت ضائع کرتے ہیں تو اس میں کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ ذکر کی کتنی اہمیت ہے۔ تو زندہ انسان جو ہے، جیسے کہ کوئی انسان زندہ ہے تو گھر والوں کو وہ اس کا فائدہ ہوتا ہے، جیسے کوئی آفیسر ہوتا ہے، کوئی ہائی لیول کا آفیسر ہے، اس کی پے زیادہ ہے تو گھر والے اس کی اتنی عزت کرتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ پاک نے جو اپنی ذکر کی اہمیت ایسے ہے کہ اس چیز کو ہمیں عادت بنانا چاہیے، اچھی چیز کو ہمیں پھیلانا چاہیے، ہم بری چیزوں کو ہم اس کو پھیلاتے ہیں۔ یہ آج کل جو ہماری نوجوان نسل ہے ان کو ان باتوں کا نہیں پتہ، تو میں نے کہا کہ میں انشاءاللہ جو اچھی چیز ہے اس کو میں ضرور شیئر کروں گا۔ تو یہ بڑی پیاری احادیث تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ دوبارہ ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ جو نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال ایسے ہے، جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ سے اس کو تشبیہ دیا ہے، جو ذکر نہیں کرتا اس کو مردہ سے تشبیہ دیا ہے۔ اسی طرح چھٹی حدیث جو تھی، حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر ایک شخص کے پاس بہت سے روپے ہوں اور ان کو تقسیم کر رہا ہو اور دوسرا شخص اللہ کے ذکر میں مشغول ہو تو ذکر کرنے والا افضل ہے۔ تو یہ دیکھیں ایک اور حدیث ہے فضائل ذکر میں سے ہے کہ ایک انسان ہے، وہ بہت زیادہ اللہ پاک نے اس کو دولت سے نوازا ہے، جیسا کہ مگر اللہ پاک نے جو ذکر کرنے والا ہے اس کو اللہ پاک نے زیادہ اہمیت سے ہمکنار کیا ہے، کہ جو ذکر کرتا ہے وہ مجھے زیادہ محبوب ہے۔ میں دوبارہ لفظ بہ لفظ آپ سے اس حدیث کو دہراتا اور پڑھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر ایک شخص کے پاس بہت سے روپے ہوں اور ان کو تقسیم کر رہا ہو، دوسرا شخص اللہ کے ذکر میں مشغول ہو تو ذکر کرنے والا افضل ہے۔ اسی طرح ساتویں حدیث جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کو دنیا کی کسی چیز کا بھی قلق و افسوس نہیں ہوگا بجز اس گھڑی کے جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی ہو۔ اس حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو اہل جنت میں چلے جائیں گے ان کو صرف ایک بات کا افسوس ہوگا کہ جو وقت انہوں نے ذکر کے بغیر گزارا اس
کا افسوس ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ذکر میں انہوں نے جو وقت اپنا گزارا ہے اس کا ان کو بہت زیادہ اچھا محسوس ہوگا۔ ظاہر ہے جو وقت ان کا ذکر کے بغیر گزرا اس کا انہیں افسوس ہے۔ پھر میں ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں اس حدیث کو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کو دنیا کی کسی چیز کا بھی قلق و افسوس نہیں ہوگا۔ جب وہ جنت میں چلے جائیں گے تو انہیں دنیا کی کسی چیز، جو یہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے، ان کو کسی کی چیز کا افسوس بجز اس گھڑی کے جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی ہو، اس چیز کا انہیں بس ملال ہوگا کہ ہم دنیا میں گئے تھے تو ہم نے، کیونکہ اس کی اہمیت اللہ پاک انہیں اتنے انعامات سے نوازیں گے، تو یہ چیزیں ہیں۔ اچھا، میں اب آپ کے سامنے 8ویں حدیث رکھ رہا ہوں فضائل ذکر میں سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضرات اس کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ارشاد فرماتے تھے کہ جو جماعت اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، فرشتے اس جماعت کو سب طرف سے گھیر لیتے ہیں اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور سکینہ اس پر نازل ہوتی ہے۔ سکینہ سکون کو کہتے ہیں، اور اللہ جل شانہ ان کا تذکرہ اپنی مجلس میں فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ میں تجھے اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں کہ تمام چیزوں کی جڑ ہے، اور قرآن شریف کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کا اہتمام کر کے اس سے آسمانوں میں تیرا ذکر ہوگا اور زمین میں نور کا سبب بنے گا۔ اکثر اوقات چپ رہا کر بلائی بغیر کوئی کلام نہ ہو، یہ بات شیطان کو دور کرتی ہے اور دین کے کاموں میں مددگار ہوتی ہے۔ زیادہ ہنسی سے بھی بچتا رہ کہ اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے، چہرے کا نور جاتا رہتا ہے۔ جہاد کرتے رہنا کہ میری امت کی فقیری یہی ہے کہ مسکینوں سے محبت رکھنا، ان کے پاس اکثر بیٹھتے رہنا اور اپنے سے کم حیثیت لوگوں پر نگاہ رکھنا اور اپنے سے اونچے لوگوں پر نگاہ نہ کرنا کہ اس سے اللہ کی ان نعمتوں کی ناقدری پیدا ہوتی ہے جو اللہ نے تجھے عطا فرمائی ہیں۔ قرابت والوں سے تعلقات جوڑنے کی فکر رکھنا، وہ اگرچہ تجھ سے تعلقات توڑیں، حق بات کہنے میں تردد نہ کرنا گو کسی کو کڑوی لگے، اللہ کے معاملے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا، تجھے اپنے عیب بینی دوسروں کے عیوب پر نظر نہ کرنے دے، اور جس عیب میں خود مبتلا ہو اس میں دوسرے پر غصہ نہ کرنا۔ اے ابو ذر، حسن تدبیر سے بڑھ کر کوئی عقل مندی نہیں، اور ناجائز امور سے بچنا بہترین پرہیزگاری ہے، اور خوش خلقی کے برابر کوئی شرافت نہیں۔ سکینہ کے معنی سکون و وقار کے ہیں۔ اچھا، یہ حدیث کافی لمبی تھی، یہ میں اپنی نظریں نہیں اٹھا پایا کیونکہ میں لفظ بہ لفظ پڑھ رہا تھا، تو میں یہ کافی حدیث جو ہے یہ لمبی تھی۔ اس حدیث میں یہی فرمایا گیا ہے کہ دو صحابہ تھے، ایک صحابہ کا نام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، دوسرے ابو سعید رضی اللہ عنہ تھے۔ وہ دونوں اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ کے جو جماعت اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، فرشتے اس جماعت کو سب طرف سے گھیر لیتے ہیں، رحمت کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ تو اس کو پھر انہوں نے اس بات پہ ایک صحابہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد نقل کیا کہ قرآن شریف کی تلاوت، اللہ کے ذکر کا اہتمام، آسمانوں میں تیرا ذکر ہوگا۔ جو دنیا میں اللہ کا ذکر کرے گا، اس کا ذکر آسمانوں میں بھی ہوگا، نور کا باعث بھی بنے گا، اور چپ رہنا بھی چاہیے اور تاکہ فضول باتیں نہ کریں۔ اور جو انسان جو ہے زیادہ ہنستا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، چہرے کا نور جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے۔
اسی طرح جہاد کرتے رہنا چاہیے، تاکہ میری امت کی فقیری یہی ہے کہ مسکینوں جو ہیں ان سے محبت کرنی چاہیے، ان کے پاس بیٹھنا چاہیے، اور جن لوگوں کو اللہ پاک اپنے سے اونچوں کے پاس نہ بیٹھیں، اپنے سے کم تر لوگوں کے پاس بیٹھے، تاکہ اللہ کی جو نعمتیں ان کی قدر پیدا ہو، اور قرابت والوں سے تعلقات جوڑیں، اور اگرچہ تم سے تعلقات توڑیں بھی تو آپ ان سے تعلقات اور تردد کرنا، اور اللہ کی جو حق سچ بات ہے اس میں آپ کو بیان کر دینی چاہیے۔ تو یہ تمام باتیں تھیں جن میں ناجائز امور سے بچنا چاہیے، اور یہ چیزیں ہیں۔ امید کروں گا یہ ویڈیو آپ کو کافی فائدہ مند ہوگا انشاءاللہ۔ اس کا یہ حدیث بھی کافی پیاری تھی۔ اس کے ساتھ ایک آگے ان کے فائدے جو ہیں وہ میں نہیں پڑھ رہا، اس کے ساتھ ایک نامی حدیث جو ہے فضائل ذکر کی، وہ ایسے تھی حضور اقدم میں لفظ بہ لفظ پڑھ رہا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ جو حدیث میں پڑھتا ہوں اس کی میں تشریح بھی کر دوں، تاکہ جو ہمارے کچھ بھائی جو ہیں ان کے پڑھے لکھے نہیں ہوتے تو ان کو آسانی ہو سمجھنے میں۔ تو مقصد یہ تمام باتیں ہیں جو اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ اللہ پاک نے ذکر جو ہمارے یہ بہنیں جو بھائی ہیں، جو بہنیں بھائی ہیں، یا جو ہمارے ویورز ہیں مسلمز ہیں، یہ ویڈیو زیادہ تر مسلم لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے جن کو اردو سمجھ میں آتی ہے، اور اگر نان مسلم ہیں انہیں بھی کیا کہتے ہیں، وہ بھی الحمدللہ میں دیکھتا ہوں بہت سی ویڈیوز ہوتی ہیں، وہ نان مسلم جو ہیں وہ بھی مسلمان ہو رہے ہیں۔ جو ہمارے عربک ہمارے بھائی ہیں بہنیں ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں قرآن پاک کو پھیلانے کی، اور ان کو جب میں نے بہت سی ایسی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں جس میں وہ نان مسلم پہلی دفعہ قرآن پاک کو سنتے ہیں تو ان کو بہت اچھا لگتا ہے، وہ سم ٹائم رونے بھی لگ پڑتے ہیں۔ تو یہ دنیا جو ہے یہ عارضی ہے، ہمیں اس کی محبت نے گھیرا ہوا ہے، تو یہ فانی ہے، اس میں رہنا جو ہے اللہ پاک نے کہا ہے کہ یہ ہر چیز جو ہے نا وہ فانی ہے، تو ظاہر ہے بس دنیا میں رہنا بھی ہے تو اس کے لیے بھی کیا کہتے ہیں کہ کچھ انتظامات کرنے پڑتے ہیں، مگر یہ موضوع سے ہٹ کے باتیں ہیں ہو رہی ہیں، نہیں میں کرنا چاہ رہا۔ ابھی یہ آخری نامی حدیث جو ہے وہ میں نے پڑھی تھی، میں نے کہ میں آپ کے ساتھ بھی اس کا جو فائدے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس حدیث کا یہ فائدہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کی جماعت کے پاس تشریف لے گئے اور دریافت فرمایا کہ کس بات نے تم لوگوں کو یہاں بٹھایا ہے؟ عرض کیا اللہ جل شانہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس بات پر اس کی حمد سنا کر رہے ہیں، اس نے ہم لوگوں کو اسلام کی دولت سے نوازا، یہ اللہ کا بڑا ہی احسان ہم پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا خدا کی قسم صرف اسی وجہ سے بیٹھے وہ؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا خدا کی قسم صرف اسی وجہ سے بیٹھے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کسی بدگمانی کی وجہ سے؟ میں نے تم لوگوں کو قسم نہیں دی بلکہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس ابھی آئے تھے اور یہ خبر سنا گئے کہ اللہ جل شانہ تم لوگوں کی وجہ سے ملائکہ پر فخر فرما رہے ہیں۔ کہ دیکھیں اللہ پاک یہ بات جو ہے آپ بھائیوں نے بھی سنی ہوگی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جو فرشتے تھے انہوں نے اللہ پاک سے کہا کہ آپ جو ہیں وہ کیوں یہ انسان کو پیدا کر رہے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کے لیے کافی نہیں ہیں؟ تو اللہ پاک نے اپنے فرشتوں سے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ آپ لوگ نہیں جانتے۔ اس بات کا جو ہے اس حدیث کے اندر فائدہ نقل ہے کہ دیکھیں کہ حضرت جبریل میرے پاس ابھی آئے ہیں، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل میرے پاس ابھی آئے ہیں اور یہ خبر سنا گئے ہیں کہ اللہ جل شانہ تم لوگوں کی وجہ سے ملائکہ پر فخر فرما رہے ہیں۔ دیکھیں کہ کچھ اچھا کام ہو رہا ہو
جیسے کہ اچھا کام ہے یہ ذکر کرنا، تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ کیا کہتے ہیں تشریف لے کے آئے۔ یہ جو حدیث ہے اس کا مفہوم ایسے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کی جماعت کے پاس تشریف لے گئے تھے، آپ فرمایا کہ اس بات نے تم لوگوں کو یہاں بٹھایا، عرض کیا اللہ کے ذکر نے، اور اس اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، اور اسلام کی دولت سے ہمیں اللہ پاک یہ ذکر جو ہے اس کے اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے متعلق جو ہے یہ اسلام جو ہے الحمدللہ صحابہ کرام نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ ہم جو آج کی نسل ہے اس کو تو ان قربانیوں کا اتنا علم نہیں ہے کہ حضرت بلال پہ کس قدر تشدد کیا گیا تھا، وہ حدیث کافی زیادہ ہیں۔ تو یہ میں آپ بھائیوں کے ساتھ اس لیے جتنا میرے پاس علم ہے میں چاہ رہا تھا کہ آپ بھائیوں کے ساتھ ضرور جو ہے نا وہ شیئر کروں۔ اچھا، آخری حدیث ہے، اس کے بعد جو ہے میں اپنی ویڈیو کو ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ یہ میں نے 10 حدیث جو تھی وہ میں نے پڑھی تھی، تو میں نے سوچا کہ میں اپنے ویورز کے ساتھ یہ تمام باتیں جو ہیں اہم جو ہیں جو آپ بھائیوں کو معلوم ہوگا، مگر مسئلہ ایسے ہے کہ ہمارا جو ہے ٹائم ٹیبل ہے کافی بیزی، ہم نے اپنا شیڈول بنایا ہوا ہے، تو ہم جو ہیں اب ایسا ہوا ہے کہ پہلے وقتوں میں نا ہم ٹائم دیا کرتے تھے، تو کچھ بھائی ابھی بھی ہیں کہ وہ الحمدللہ انہوں نے اپنا شیڈول بڑا اچھا رکھا ہوا ہے، وہ قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں، احادیث بھی پڑھتے ہیں، فضائل اعمال، یہ 2 چیزیں ایسی ہمیں اللہ پاک نے نوازی ہیں کہ یہ راہ راست کی طرف ہمیں لے کے جاتی ہیں۔ سب سے جو قرآن پاک ہے اس سے ہمیں دنیا اور آخرت کی ہم کمائی کر سکتے ہیں، اسی طرح یہ جو فضائل اعمال ہے اس کو پڑھ کے ہم اللہ کے اور نزدیک ہو سکتے ہیں۔ یہ تمام باتیں جو ہیں آج کل ان چیزوں سے ہم کافی پیچھے ہو گئے ہوئے ہیں، تو میری کوشش یہ ہے کہ دنیا کی کمائی، دنیا کے معاملات جو ہیں وہ بھی اپنے ویورز کے ساتھ میں شیئر کروں، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، جو ارشادات ہیں، یہ احادیث ہیں، ان سے بھی آپ کو اس کا بھی زیادہ سے زیادہ آپ بھی فائدہ اٹھائیں، میں بھی فائدہ اٹھاؤں، تو یہ چیزیں ہیں۔ تو آخری حدیث جو میں نے 10 احادیث جو تھی وہ میں نے ایک دفعہ ان کو پہلے پڑھا تھا، تاکہ جب میں نے ویڈیو بنانی ہے تو ظاہر ہے غلطی نہ ہو، تو میں نے اس لیے ان کو پہلے پڑھا، پھر میں نے پڑھنے کے بعد ان کی کافی زیادہ پیجز ہیں، ان کے جو فائدے ہیں وہ میں نے ابھی آپ کے ساتھ جو ہیں وہ نہیں بیان کیے۔ اس کا ایک فائدہ ایسے تھا فضائل ذکر کا کہ آپ اس میں بڑی پیاری بات کی گئی تھی کہ جو ذکر جو ہے نا آپ سارا دن ذکر کرتے رہیں تو آپ کو جو ہے نا لقب جو ہے نا فرشتوں والا مل جائے گا، وہ ایسے ہوگا کہ فرشتے جو ہے نا ان کو بھوک نہیں لگتی، تو وہ جو انسان ہر ٹائم اللہ کا ذکر کرتا رہے گا، اللہ کا ذکر کرتا رہے گا، تو اسے جو ہے نا بھوک نہیں لگتی۔ یہ جو ہے یہ فضائل ذکر کے اندر اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ اگر آپ کیا کہتے ہیں فارغ رہتے ہیں، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، فضول کاموں میں آپ لگے رہیں، آپ فار ایگزامپل کام نہیں کر رہے تو آپ کو بھوک لگ جائے گی۔ اگر آپ فرض کریں کہ آپ سارا دن اگر ذکر کرتے ہیں، یہ اللہ پاک ایسا ہی اللہ کے ساتھ دوستی ہے کہ آپ کو نا بھوک نہیں لگے گی، یہ ایک معجزہ بھی ہے، یہ بڑی پیاری بات ہے۔ بھوک تو ڈیفینیٹلی لگتی ہے، انسان جو ہے آپ میں اچھے لوگوں، میں یہ نہیں کہہ رہا، جن لوگوں نے اللہ پاک سے اپنی دوستی لگائی ہوئی ہے نا وہ اس بات کو کہیں گے یہ صحیح کہہ رہا ہے، تو جو لوگ جو ہیں جو نئے ہیں، جن لوگوں کی اللہ پاک سے نئی دوستی، وہ کہیں گے یہ جھوٹ بات ہے، تو یہ سچ بات ہے کہ جتنا ہم اللہ سے جڑ جائیں گے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی نظروں کی، اپنے جسم کی، ہر چیز کی اس قدر حفاظت کرتے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں نا وہ کیا کہتے ہیں اپنا چہرہ بھی ظاہر نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ میں نے کافی ایسے حضرات دیکھے ہیں، میں سم ٹائم جاتا ہوں یہ مرکز میں، تو ایسے بزرگ ہوتے ہیں اتنے الحمدللہ نور ان کے چہرے سے ٹپک رہا ہوتا ہے،
اور صحت بھی بڑی پیاری ہوتی ہے، اور تسبیح اللہ کی بیان ہر ٹائم باوضو رہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں وہ جو لوگ ہیں وہ کھانے پینے سے ان کو کوئی فکر نہیں ہوتا کہ ہم نے وہ اپنا یہ نہیں کہ ہم نے پلوان بننا ہے، وہ اتنا کھاتے ہیں جتنی ان کو کیا کہتے ہیں ضرورت ہوتی ہے، جتنی ان کو توانائی چاہیے ہوتی ہے جسم میں۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ جو یہ بات تھی کہ وہ مثال میں رکھنا چاہ رہا تھا کہ جو ذکر ہے وہ بھوک کو بھی مٹا دیتا ہے۔ یہ آخری حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو بھی لوگ اللہ کے ذکر کے لیے مجتمع ہوں اور ان کا مقصود صرف اللہ کی رضا، جو اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو بھی لوگ اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوں اور ان کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہو، تو آسمان سے ایک فرشتہ ندا آواز لگاتا ہے کہ تم لوگ بخش دیے گئے ہو اور تمہاری برائیاں نیکیوں میں بدل دی گئی ہیں۔ تو یہ تمام باتیں تھیں جو میں نے آپ بھائیوں کے سامنے رکھی ہیں۔ امید کروں گا میرے جتنے بھی بہن بھائی ہیں ان کو یہ باتیں بڑی پیاری ہوں گی۔ یہ موٹا میں پھر ایک دفعہ آپ بھائیوں کے ساتھ ذکر کر دیتا ہوں کہ ذکر ضرور کریں، اس کی بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ اس کی ذکر جو ہے ہمیں قرآن پاک پڑھنا چاہیے، جو بھی جیسے کہ سورہ یاسین جو ہے یہ قرآن پاک کا دل ہے۔ تو یہ تمام یہ جو میں نے باتیں یہ آپ کو دوبارہ میں اس لیے کتاب دکھاتا ہوں کہ آپ یہ نہ کہیں کہ یہ باتیں جو ہے نا خود سے کر رہا ہے، یہ ایسے ہے کہ یہ حق سچ بات ہوتی ہے۔ زندگی جو ہے ایک امانت ہے، اور زندگی جو ہے اس میں کچھ ایسا کام انسان کر جائے کہ جانے کے بعد بھی آپ کو اچھے الفاظ میں لوگ یاد رکھیں۔ تو یہ یوٹیوب جو ہے الحمدللہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے۔ اگر آپ بھائیوں کے پاس بھی نالج ہے، اچھا نالج ہے، تو آپ بھی اس میں شیئر کریں۔ تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں اپنے ویورز کے ساتھ اچھی انفارمیشن شیئر کروں۔ کل میں نے طائف کے ذکر کیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر مشکلات اپنے اس دین کے لیے اٹھائی تھیں۔ یہ جو احادیث آج آپ کے ساتھ میں نے نقل کی ہیں، جو آپ کے سامنے میں نے شیئر کی ہیں، اس میں مفہوم یہی بنتا ہے کہ یہ 10 احادیث تھی، جس میں ایک حدیث جو ہے کہ اس کو جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اسے زندہ سے، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اسے مردہ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اسی طرح کہنے کیا ہے کہ بہت زیادہ اچھی باتیں کی گئی ہیں ذکر کے متعلق، فضائل ذکر جو ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ان پہ عمل کرنا چاہیے۔ تو جو انسان جو ہے اس پہ عمل کرے گا تو وہ دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ تو آخر میں یہی ریکویسٹ ہے آپ بھائیوں سے کہ میں یہ ویڈیو کافی لینتھی ہو گیا ہے، ہاف آور سے زیادہ کی بن گئی ہے، 33 منٹس ہونے والے ہیں۔ تو میرا نام عظیم مبشر ہے اور میں نے اسی نام سے اپنا چینل جو ہے وہ بنایا ہوا ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کے لیے جو دنیا کی کمائی کی جو ویڈیوز ہیں وہ بھی میں رکھوں، جو آخرت کی کمائی کا ذریعہ ہیں، جیسے یہ قرآن پاک ہو گیا، یہ اس سے فضائل مال ہو گیا، کوئی بھی اچھی بات ہوگی انشاءاللہ آپ کے سامنے میں رکھوں۔ تو آپ بھائیوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ میری ویڈیوز کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھا کریں، اور ممکن ہے کہ مجھ میں کافی کمی پیشیاں ہوں گی، یہ اللہ پاک کا یہ علم جو ہے یہ اللہ پاک کی دولت ہے۔ تو میری کوشش یہ ہے کہ میں اللہ پاک سے نا جتنی زیادہ دوستی کروں گا اتنا میرا علم جو ہے وہ جو ہے نا بڑھے گا بھی، اور میں آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو اس طرح میں ایک ایگزامپل یہاں رکھنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے ہمارے اللہ پاک ہیں، انہوں نے قرآن پاک میں ہر چیز 30 پارے ہیں، اس میں حق سچ بتا دیا گیا ہے۔ اسی طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، انہوں نے فضائل اعمال کی صورت میں ہمیں یہ تحفے سے ہمکنار کیا ہے۔ یہ کہنے کیا ہے کہ 2 رستے ہوتے ہیں، ایک رستہ ہوتا ہے جنت، ایک دوزخ کا۔
تو ہمیں اللہ پاک نے بتایا ہے کہ آپ ان قرآن پاک کو پڑھ کے آپ اپنے آپ کو راہ راست میں لے کے آ سکتے ہیں، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ تو میری آپ تمام بہن بھائیوں سے یہی گزارش ہے کہ کہتے ہیں کہ دعا جو ہے آپ اپنے لیے دعا کریں گے وہ اللہ پاک قبول نہیں کریں گے، اب دوسرے کے لیے دعا کریں اور دوسرا آپ کے لیے دعا کرے تو وہ زیادہ قبول ہوتی ہے۔ آپ تمام بہن بھائیوں سے یہی دعا ہوتی ہے کہ آپ دعا کیا کریں کہ یہ جو ہمارا پیارا پاکستان ہے یہ ہمیشہ قائم دائم رہے، کہ دیکھیں نا عزت جو ہوتی ہے تو ہمارے ملک سے ہی ہماری عزت ہے۔ تو ابھی ہمارا ملک جو ہے کافی پریشانیوں سے گرا ہوا ہے، جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ بھی آپ کے سامنے، اللہ پاک انہیں بھی ہدایت دے، اتنا خرچہ کر رہے ہیں اپنے جلسوں میں، تو یہی انہیں چاہیے کہ جو ہماری غریب سوسائٹیز ہیں جو حقدار ہیں ان کو کریں، مگر وہ اپنی جنگ جیتنے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو میرا مقصد یہ نہیں ہے کسی کو بھی، میں یہی چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس اچھی چیز ہے تو آپ بھی اس کو ضرور اپلوڈ کیا کرو۔ اگر کہنے کا ہے کہ میں نے سوچا کہ جتنا میرے پاس انفارمیشن ہے میں انشاءاللہ اس پہ اپلوڈ کرتا رہوں گا، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کے پاس اگر اچھی انفارمیشن ہو آپ بھی ضرور شیئر کیا کریں، کیونکہ یہ دنیا کا مال ہے، ادھر ہی رہ جانا ہے۔ اگر آپ کسی کا فائدہ کریں گے تو اس کا جو اجر ہے وہ آپ کو آخرت میں ضرور ملے گا، محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ تو انشاءاللہ آپ دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک جو ہیں یہ ویڈیوز جتنی بھی میں بناتا ہوں کچھ اللہ پاک اس سے جو ہے نا، اگر اللہ پاک نے دنیا میں کچھ میں بھی مجھے یہ یوٹیوب بنانے کا مقصد یہی تھا کہ چلیں اس میں سے سورس آف انکم ہے یہ بھی، مگر ابھی تک تو سورس آف انکم جو ہے وہ شروع تو نہیں ہوئی، مگر میں انشاءاللہ کوشش جاری رکھوں گا تاکہ میں جتنی اچھی انفارمیشن ہے میں آپ تک ضرور پہنچاؤں۔ اور یہ جو ویڈیو تھی یہ آخرت کی کمائی آپ اس سے کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ ذکر کریں، اللہ کا ذکر کریں، تو ظاہر ہے ذکر تو اللہ کا ہی ہے، تو آپ اللہ کا ذکر کریں گے، یہ جو کمائی جو آپ کریں گے اس ویڈیو سے وہ آخرت کی کر لیں گے، تو انشاءاللہ کبھی انشاءاللہ دنیا کی کمائی کے اوپر بھی ویڈیو بنائیں گے کہ دنیا کیسے کیا کر رہی ہے۔ تو ابھی تو بارشیں جو ہیں وہ میں کیا کہتے ہیں دیکھتا رہتا ہوں یوٹیوب پہ، بڑے ایسے افسوسناک ویڈیوز ہوتی ہیں کہ سیلاب آیا ہوا ہے پورے پاکستان میں اور سڑکیں وغیرہ، لوگوں کی زمینیں وغیرہ بہت نقصان ہو رہا ہے۔ آپ تمام بہن بھائیوں سے یہی التجا ہے، گزارش ہے کہ آپ ہمارے پیارے پاکستان کے لیے دل سے دعا کریں کہ ہمارا جو پاکستان اللہ پاک اس پہ رحمت کرے، اور جتنے یہ کیا کہتے ہیں بادل ہیں، دکھ والے بادل ہیں، یہ یہاں سے چلے جائیں، اور جتنی پریشانیاں یہ یہاں سے چلی جائیں، اور ہمارے تمام جتنے بھی بہن بھائی ہیں پاکستان میں آباد ہیں، جو جہاں بھی آباد ہیں، اللہ پاک ان کو خوش رکھے، ہمیشہ ہنستے بستے رہیں، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا، اور اسی کے لیے یہ تمام جہان پیدا کی ہے، چرند پرند ہر چیز انسانوں کے لیے، تاکہ ان کا دل لگا رہے۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوتیں تو انسان کا دل نہیں لگنا تھا۔ تو اللہ پاک نے جتنی بھی نعمتیں بنائی ہیں ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو ابھی پانی جو ہے یہ بہت زیادہ تباہی کر رہا ہے، تو اللہ پاک نے جیسے بیان کیا ہے کہ پانی جو ہے یہ کسی کا اس پہ کنٹرول نہیں ہے، ہواؤں پہ، آگ پہ، یہ اللہ کا ہی کنٹرول ہے، تو اللہ پاک اس کو کنٹرول کرے۔ تو بہت زیادہ جانی مالی نقصان ہو رہا ہے، ہمارا ملک جو ہے بہت اس ٹائم نازک مراحل پہ ہے۔ تو آپ تمام ویورز سے یہی دعا ہے کہ آپ نا دعا کیجیے گا، اور یہ جتنی باتیں میں نے آپ کے ساتھ یہاں اس ویڈیو میں ریکارڈ کی ہیں آپ پلیز ان سے میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، میں بھی عمل کروں ان پہ، اور آپ سے بھی میری درخواست ہے کہ آپ عمل کریں جتنا ہو سکے۔ کہنے کا ہے کہ نماز پڑھیں، اپنے آپ کو کہنے کا ہے کوشش کریں کہ اچھی چیزوں کی طرف اپنے آپ کو لے کے جائیں، اچھی محفل، اچھی چیزیں جو ہیں ان کو اپنائیں، تاکہ دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہو اور آخرت میں بھی فائدہ ہو۔ جہاں رہے خوش رہیں، آباد رہیں، خدا حافظ۔
حافظ۔ اور آخر میں یہی ریکویسٹ ہے، آپ پلیز سپورٹ کیجیے گا انشاءاللہ نا۔ اللہ حافظ۔